من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پکی ہے مغربی تہذیب کے آغوش عشرت میں، پکی ہے مغربی تہذیب کے آغوش عشرت میں. نبوت بھی رسیلی ہے، پیغمبر بھی رسیلہ ہے. نہیں قائل ہوا میں آج تک ان کی شریعت کا، نہیں قائل ہوا میں آج تک ان کی شریعت کا. خدا جن کا بروزی ہے، نبی جن کا برازی ہے. محترم اساتذہ کرام، طلباء کرام و مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. گرامی قدر حاضرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کی پہچان ہے. اس عقیدے پر امت مسلمہ کے تمام افراد متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کذاب، دجال اور مفتری ہے. اس عقیدے پر 100 قرآنی آیات مبارکہ اور 200 احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہے. اور خود محسن انسانیت نے فرمایا: میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عہد رسالت سے لے کر آج تک سینکڑوں بدعقل اور بدحواس لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، لیکن طریق اسلام شاہد ہے. جب کوئی بد نصیب نے تاج ختم نبوت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تو غیور مسلمانوں نے ایسے بدبخت کو اللہ کی زمین پر گوارا نہیں کیا. سرزمین ہندوستان پر انگریزوں کی تاریخ دور میں کفر الحاد کا دور آتا اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سر توڑ کوششی کی جا رہی تھی. لیکن اس ملحدانہ دور میں اسلام پر کاری ضرب لگانے کے لیے جلی نبوت کی ایک بیان سازش تیار کی گئی اور اشارہ فرنگی پر ایک ضمیر فروش مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی نے 1901 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے کتاب میں لکھتا ہے: سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بنا کر بھیجا. نعوذ باللہ. مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو خدا کا نبی اور رسول کہا، اپنے ماننے والوں مرتدوں کی جماعت کو صحابہ رسول کے نام سے پکارا، اپنے کافرہ بیوی کو امہات المؤمنین قرار دیا، اپنے گھر والوں کو اہل بیت کا نام دیا. 313 بدری صحابہ کرام کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے 313 چیروں کی فہرست تیار کی گئی. ان حضرت کی نامت کی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے 99 صفاتی نام تیار رکھے، اپنے بیٹے کو قمر الانبیاء کے نام سے پکارا، اپنے گھر والوں کا اہل بیت کا نام دیا، قادیان آنے کو ذیلی حج قرار دیا. جنت البقیع کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیان میں ایک بہشتی مقبرہ تیار کروایا، قرآن پاک میں تعریفات کیے، احادیث رسول کو بگاڑا، اقوال صحابہ کو مسخ کیا، بزرگان دین کی توہین و تذلیل کی، جہاد کو حرام، انگریز کی اطاعت کو لازمی قرار دیا. مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے شیطانی چیلوں نے جس طریقہ دانی کا مظاہرہ کرتے ہوئی اس کے تحریر میں لاتے ہوئی قلب کانپتا ہے، بازو پر ریشہ طاری ہوتا ہے، قلب و جگر زخمی ہوتے ہیں، آنکھیں کھل کے آنسو رہتی ہے اور روح تڑپتی ہے. لیکن دوسری طرف وقت کے پکارے کمناک کے لال کے دیواروں پر وڑو، خواب غفلت سے جاگو. امت مسلمہ کو بتاؤ کہ اس عزت و نموز پر قادیانی گستاخ کس طرح حملہ اور ہو رہے ہیں. شاعر کہتا ہے: خاموش رہے جو سن کے اسلام کی توہین، خاموش رہے جو سن کے اسلام کی توہین، بے شرم ہے، بزدل ہے، وہ خوددار نہیں ہے. گرامی قدر احباب، کیا ہمارے قلوب میں عشق مصطفیٰ کا نور مدھم پڑ چکا ہے؟ کیا ہمیں جوہری صدیقیت موجود نہیں؟ کیا ہمیں غیرت فاروقیت موجود نہیں؟ کیا نبی پاک کی عزت و نموز پر
جذبہ عزیز سے ہم محروم ہو چکے ہیں، کیا جذبہ ویسی ہمارے دل سے اٹھ چکا ہے؟ مسلمانوں، ہم بھی غصہ کرتے ہیں، ہماری جذبات بھی بھڑکتے ہیں، ہم بھی کچھ توڑ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کب جب کوئی ہماری ماں کو گالی دیتا ہے، کوئی ہماری باپ کی توہین کرتا ہے، کوئی ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے، کوئی ہمارے دوست کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہے، کوئی ہمارے خاندان کے بارے میں ناشیطان زبان استعمال کرتا ہے، مسلمانوں، عقل و فکر کے چراغ کو روشن کر کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتر کر سوچو کہ حضرت فاطمہ ہماری ماں نہیں، کہ نبی پاک امت کی وہ روحانی باپ نہیں جن کی جیتیوں کے خاک پر میرے ماں باپ قربان، کہ ابو بکر و عمر ہمارے مقتدی رہنما نہیں، کہ علی المرتضیٰ ابو ہریرہ سرور کائنات کے محبوب محبوب نہیں، کہ اس جان رنگ محبوب ہے نبی پاک کا مقدس خاندان دنیا جان خاندانوں سے اعلیٰ ورفا نہیں۔ قادیانیت کے ساتھ بڑے تعلقات رکھنے والوں، قادیانیت کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں، یاد رکھو جب تم قادیانیت سے ملتے ہو تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ آخر میں تقریر کا اختتام ایک شعر پر کرنا چاہتا ہوں۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب و جنت کا سزاوار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔